اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف عابدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور آپ سب مومنین کی خدمت میں امام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میرے پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں محترمہ سیما عباس صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی سسٹر، آج کے موضوع کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم کس ٹاپک پہ آج بات کریں گے۔ شکریہ صدف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان سیما عباس ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ تمام ناظرین کو ولادت امام زمانہ کی بہت بہت مبارک ہو، اور بالخصوص ہدیہ تبریک ہم پیش کرتے ہیں امام وقت کی خدمت میں اور چہردہ معصومین کی خدمت میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اس موقع کی مناسبت سے یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ اور ہم، اس ٹاپک پر، اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ایک جائزہ امام عصر کی ولادت اور ان کے بچپن پر بھی ڈالیں گے۔ آپ سب سے پرزور تاکید ہے کہ اس جشن ولادت امام زمانہ کے موقع پر بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ کوئی منقبت، کوئی قصیدہ، قول یا حدیث اس حوالے سے اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پیش کریں، اور مولا کی جو ہے بارگاہ میں آپ ہدیہ پیش کریں۔ اگلے ہفتے ہمارا پروگرام جو ہوگا پھر امام زمانہ کے بارے میں ہوگا، اور جس میں ہمارا موضوع امام کی غیبت کبریٰ اور ہماری ذمہ داریاں یہ عنوان ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم اگلے ہفتے آپ سے بات چیت کریں گے۔ تو جی صدف۔ جی بہت شکریہ۔ میں ایک شعر سنانا چاہوں گی۔ موسم بدل رہا ہے نظام حیات کا، موسم بدل رہا ہے نظام حیات کا، ہونے کو ہے ظہور رسالت صفات کا۔ مولائے کائنات کے فرزند کے لیے، مولائے کائنات کے فرزند کے لیے تبدیل ہو رہا ہے سفر کائنات کا۔ سبحان اللہ۔ مشکل کشا کے لال کی آمد کا ہے اثر، مشکل کشا کے لال کی آمد کا ہے اثر، رنگ زرد ہو گیا ہے رخ مشکلات کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمان ساتھیوں کا تعارف کروانا چاہوں گی جو ہمارے پروگرام کی زینت بنیں گی۔ ہمارے ساتھ پہلی مہمان موجود ہیں محترمہ صبا رضا صاحبہ، جو کہ بولٹن سے تشریف لائی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سے صبا صاحبہ جو ہیں اپنی کمیونٹی میں بہت ساری خدمات انجام دے رہی ہیں، جس میں سے ایک اہم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بچوں کی تعلیم و تدریس کا جو ہے ایک سلسلہ نہایت ہی بہترین طریقے سے انجام دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جی، اب ہماری دوسری مہمان جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر منزلہ رضا صاحبہ۔ میں آپ کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ شکریہ۔ جی سسٹر، میں آپ کے پاس جاؤں گی کہ جو آج کے پروگرام کا موضوع ہے ولادت امام زمانہ، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ضرور، شکریہ بہت بہت صدف۔ آج کی یہ محفل، یہ جشن، یہ بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے نام پر ہے، جو پردہ غیب سے ہماری حاجتوں کو، ہماری مشکلات کو حل کر رہے ہیں۔ ابھی نیمہ شعبان کی جو ہے نیک اور پرسعادت گھڑیاں گزری ہیں، اور اس میں آپ سب نے یقیناً بہت زیادہ عبادت بھی کی ہوگی، عریضے بھی ڈالے ہوں گے، امام کی خدمت میں اپنی حاجات کے سلسلے میں بھیجے ہوں گے۔ اور مولا کی ولادت کا کیا خوب ہے کہ یہ دن کے شاعر اہل بیت نے کیا کہا ہے کہ ولی دو جہاں آیا، امام لاجواب آیا، ماشاءاللہ، نبی کا افتخار آیا، خدا کا انتخاب آیا، تمنا فاطمہ کی آرزو حیدر کی بر آئی، سبحان اللہ، تمنا فاطمہ کی آرزو حیدر کی بر آئی، چمن میں آج ان کے مسکراتا ایک گلاب آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل ہے امام عصر کی پرنور آمد پر، یہ محفل ہے امام عصر کی
पुरनूर आमद पर यहाँ आओ तो यूँ समझो कि तुम पर फिर शबाब आया। मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जल फराजा। मौरिखीन का इत्तेफाक है कि आपकी विलादत बासआदत 15 शाबान सन 255 हिजरी में यौम जुमा तुलुए फजर के वक्त वाक़ हुई। आपका सिलसिला मोहम्मद असमत मोहम्मदिया की 14वीं और इमामत अलविया की 12वीं कड़ी से है, और आपके वालिद माजिद जो थे वो हज़रत इमाम हसन अस्करी हम सब जानते हैं, और आपकी वालदा माजिदा नरजिस खातून थी। इस मौके पर थोड़ा सा तारुफ मैं आपकी वालदा का करवाना चाहती हूँ कि आपका सिलसिला नसब जो है माँ की तरफ से हज़रत शमून बिन हमून वसी हज़रत ईसा तक पहुँचता है, और आप जो थी वो कैसर रूम की पोती थी। आपकी वालदा की अज़मत का क्या कहना कि अल्लामा मजलिसी और अल्लामा तबरीसी लिखते हैं कि आलम अरवाह में जनाब सरवर कायनात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन आपने बतवसुत हज़रत ईसा जनाब शमून से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के लिए नरजिस खातून की दरख्वास्त की थी, और फिर नूरी मिंबर पर बैठकर अख्त पढ़ाया गया था। तो निकाह में हज़रत ईसा के 12 हवारी थे और रसूल खुदा और 10 इमाम शामिल थे। क्या शान थी उस अख्त की, क्या कहना उसका कि एक अख्त अर्श पर हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का हुआ था, और दूसरा ये अख्त था कि जिसमें आलम अरवाह में इतने मासूमीन एक साथ एक जगह पर जमा हुए थे। और फिर इस बात की इत्तला जो थी, इस अख्त की जो इत्तला थी वो जनाब नरजिस को ख्वाब के ज़रिए से हुई, और फिर बिलाखिर वो वक्त आया कि जनाब नरजिस हज़रत इमाम हसन अस्करी की खिदमत में हाजिर हुई, और फिर आपके बतन मुबारक से नूर खुदा का ज़हूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जल फराजा। आपकी पैदाइश भी बमिसले मूसा जैसी थी, जैसे कि इनकी विलादत ज़माने से छुपाई गई थी, और खुदा ने उनकी हिफाजत के लिए बिल्कुल इसी तरह उनका जो है हम शुरू से ज़ाहिर नहीं किया था। तो इसी तरह से इमाम अस्करी फरमाते हैं कि मेरे बेटे का हमल भी बर वक्त ही ज़ाहिर हुआ होगा, और आपकी विलादत इसलिए छुपाई गई थी कि बादशाह वक्त उस वक्त पूरी ताकत पूरी क़ुव्वत के साथ आपकी तलाश में था, क्योंकि वो आपको नाउज़ुबिल्लाह क़त्ल करके नस्ल रिसालत को ख़त्म करना चाहता था, और इससे जो है वो आपको महफूज रखा गया था। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फराजा। इमाम की विलादत के हवाले से इमाम हसन अस्करी की जो है फूफी जनाब हकीमा ख़ातून बयान करती हैं कि मैं नरजिस ख़ातून के पास विलादत के वक्त मौजूद थी बहुक्म इमाम के। मैंने देखा कि तमाम हुजरा एकदम से रोशन हो गया था। उस वक्त सुबह सादिक का वक्त था, हालांकि उससे पहले नरजिस खातून में हमल के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन यकदम सुबह सादिक के वक्त एकदम से हुजरा जो था वो एकदम रोशन हो गया। और वो कहती हैं कि फिर मैं देखती हूँ कि एक मौलूद ज़मीन पर जो है वो सजदा रेज़ है, और फिर उसी वक्त इमाम अस्करी ने आवाज़ दी कि मेरे फ़र्जंद को मेरे पास लाएं। जनाब हकीमा खातून फरमाती हैं कि फिर मैंने फ़र्जंद को आपकी गोद में डाला। मैंने देखा कि इमाम ने अपनी ज़बान उस बच्चे के मुंह में दी और कहा कि खुदा के हुक्म से कुछ बयान करो, और इस पर बच्चे ने, उस नौमौलूद ने एक आयत की तलावत की जिसका तर्जुमा यूँ है कि हम चाहते हैं कि एहसान करें उन लोगों पर जो ज़मीन पर कमज़ोर कर दिए गए, और हम चाहते हैं कि एहसान करें और हम चाहते हैं कि उनका इमाम बनाएं और उन्हीं को रूई ज़मीन का जो है वारिस करार दें। तो ये इमाम ने बवक्त विलादत ये कलाम किया। माशाअल्लाह। और सल्ले अला मुहम्मद और फिर उसके बाद बहुक्म खुदा से आपकी परवरिश के लिए जिब्राइल तायर की सूरत में भेजे गए, जो कि आपको वहाँ से उठाकर परवरिश के लिए ले गए। आपकी अज़मत का क्या कहना कि जिसकी परवरिश का काम जिब्रील के जैसे फ़रिश्ते के सुपुर्द किया गया हो, और जिसने विलादत के वक्त कलाम किया हो, वही इमाम ये दावा कर सकता है कि अना हुज्जतुल्लाह, अना बखियतुल्लाह। आपकी कुनियत के हवाले से बताना चाहूँगी कि आपकी कुनियत अबुल क़ासिम थी,
اور اس بارے میں رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ اس امام کا نام، مہندی کا نام میرے نام پر اور کنیت میرے نام پر ہوگی، اور یہ شکل و صورت میں، فضائل میں، اقوال میں، افعال میں بالکل میرے مشابہ ہوگا، اور آپ کی پشت پر بھی اسی طرح سے مہر امامت ہے جس طرح سے پشت رسالت ماپ پر مہر نبوت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ اور ناظرین، ابھی آپ کی عمر صرف 5 سال کی تھی کہ امام حسن عسکری کو سامرا میں خلیفہ وقت جو تھا اس وقت معتمد بن متوکل نے زہر دے دیا، اور پھر آپ کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد 9 ربیع الاول کو سن 260 ہجری حضرت حجت کی امامت کا آغاز ہوا۔ اس لیے 9 ربیع الاول کو جہاں ہم اور بہت سی خوشیاں مناتے ہیں، اس بات کی بنا پر بھی ہم خوشی مناتے ہیں کہ وہاں اس دن امام زمانہ کو جو ہے وہ امامت کا تاج پہنایا گیا تھا۔ تو صدف، یہ مختصر سا جائزہ وقت زماں کے بارے میں۔ جی بہت خوب، آپ نے بڑے بہترین انداز اور آسان الفاظوں میں اس کی تشریح کر دی ولادت امام زمانہ کی، تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اب میں ایک ناظرین کو حدیث سنانا چاہوں گی رسول اکرم کی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا سبق اس چھوٹی سی حدیث میں ہے کہ اس میں رسول خدا نے اتنے بیان کر دیا کہ کتنا ضروری ہے زمانے کے امام کی معرفت ہمارے لیے، کہ اگر معرفت ہمیں نہیں حاصل ہوئی تو ہم ایسے مرے کہ جیسے بالکل ہی جہالت کی موت۔ بالکل۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ضرور صدف، بہت خوب، یہ امام کی معرفت کے سلسلے میں جو ہے بہت ہی بہترین اور پرمعنی حدیث ہے، اور لیکن اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے یہ جانیں کہ معرفت کہتے کسے ہیں، معرفت کے معنی کیا ہیں۔ اور جب معصومین سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ اگر پورے دل، پورے یقین، پورے ایمان کے ساتھ ان کی امامت کو جانیں، قبول کریں، ان کے پوری قدر و منزلت اور رتبے کے ساتھ دل کے گہرائیوں سے مانیں، اسے کہتے ہیں معرفت۔ لیکن معرفت حقیقی اس وقت ہی حاصل ہوتی ہے جب آپ ان کی جانشین رسول کو نہ صرف مانیں، قبول کریں، بلکہ ان کی معرفت کے لیے اپنی پوری کوششیں، اپنی پوری قوت، اور اس یقین کے ساتھ کہ امام کا جو حق ہے اس کے لیے اپنی توانائی کو صرف کریں۔ ماشاءاللہ، اسی معنوں میں جو ہے آپ کو معرفت جو ہے حقیقی بالکل ملے گی۔ تو جہاں تک وقت کے امام کی معرفت کا تعلق ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے سب سے پہلے معرفت رسول کو جو ہے آپ کو ماننا پڑے گا، جاننا پڑے گا، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کو ملاتا ہے معرفت پروردگار سے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہیں، اور اگر آپ کو معرفت الہی سمجھ میں آ جائے تو پھر معرفت رسالت بھی ہو جاتی ہے، اور اگر معرفت رسالت آ جائے تو پھر معرفت امامت بھی آ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر عظیم پروردگار کو آپ نے مان لیا، اس کی عظمت کو مان لیا، تو آپ یہ بھی جانیں گے کہ کس کو اپنی نبوت کے لیے نمائندہ بنا کر اس زمین پر بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کو وہ رسالت جو ہے وہ بخش رہا ہے۔ اور جب نبی کی معرفت آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پتہ چل جائے کہ اگر نبی ان فضائل کا حامل ہے تو اپنی جگہ اس سلسلے کو چلانے والا جو ہے، اس منصب پہ رکھنے والا کس کو یہ منتقل کر رہا ہے۔ تو اس ذریعے سے جو ہے آپ کو امام کی جو ہے معرفت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ، اور اس نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہدایت کا جو در ہے وہ تا قیامت تک جاری رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے تا قیامت تک اس سلسلہ ہدایت کو چلانے کے لیے جو ہے وہ امامت جو بنی ہے وہ پاسبان بنی ہے نبوت کی، کیونکہ اگر امامت کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر رسالت بھی اس وقت ختم ہو جاتی جب خاتم المرسلین جو تھے وہ آئے تھے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن قرآن کیونکہ آواز دے رہا ہے کہ ہدایت کا یہ جو در ہے وہ تا قیامت تک اللہ نے جاری کیا ہے، تو اس امامت کے ذریعے سے پھر سے زندہ ہوا ہے کلمہ توحید۔ اس لیے امام کا قول ہے کہ جس نے امام کی معرفت کے بغیر، جس نے اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، گویا وہ کفر کی یا جاہلیت کی موت مر گئی، یعنی وہ اللہ کی نفی کر رہا ہے، وہ کلمہ توحید کی نفی کر رہا ہے، وہ رسالت کی نفی کر رہا ہے، گویا وہ جاہلیت کی یا کفر کی جو ہے حالت میں ہے، یا وہ سمجھے کہ دین سے جو گمراہ ہو گیا ہے۔
دوسری چیز جو ہے وہ معرفت کے لحاظ سے یہ آتی ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ امامت کا 12واں نور جو ہے وہ موجود ہے، حاضر ہے. اور اس بات کی دلیل اگر ہم قرآن سے لیں، کیونکہ ہر معاملے میں ہم قرآن اہل بیت کو آگے رکھتے ہیں، تو سورہ نور کی یہ آیت ہماری یقین کو بہت زیادہ مستحکم کرے گی کہ اس میں یہ سورہ نور کی جو ہے 55 نمبر کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے صاحبان ایمان لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ ان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجیں گے جو ان کے دین کو مضبوط کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. اب جب در اہل بیت سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو یہی جواب آیا کہ یہ آیت جو ہے امام زمان کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس لیے معرفت امام زمانہ کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں. ایک تو یقین، ایمان ہونا چاہیے ہمیں اپنی یقین پر، ان کی ذات پر، ان کی غیبت پر، ان کے ظہور پر، اور اپنی ان کی ذات کو اپنے قلب کی گہرائیوں سے محسوس کرنا ہے کہ امام موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری فریادیں سن رہے ہیں، ہماری ہدایت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ کسی وقت بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز جو بہت لازمی ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ ہے امام سے عشق، کیونکہ یہ جذبہ عشق ہی ہے جو ہماری عبادتوں کو، ہماری عقیدتوں کو اس مقام پر لے جائے گا کہ ہم اپنی ہستی کو فنا کر کے سر سے پیر تک، عمل سے، کردار سے، اور گفتار سے، مزاج سے، نیتوں سے بالکل ویسے ہی بن جائیں گے جیسا کہ امام ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بنیں. اور اپنی ہستی کو فنا کر کے امام کی خواہش کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام ہے عشق. اور پھر آپ کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی امر، کوئی بھی سلام، کچھ بھی، وہ بارگاہ عزتی میں جو ہے وہ قبول ہوگا. اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک آپ معرفت امام نہ حاصل کر لیں. اور امام کے ساتھ اگر آپ لا لگا کر دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور اس کے لیے شاعر اہل بیت نے ایک چھوٹا سا میں جو ہے قطعہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ خدایا مقدر میرا یوں جگا دے، خدایا مقدر میرا یوں جگا دے، امام زماں کا عاشق بنا دے، میری ماں کی کوششوں کا صلہ مجھ کو دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے. ہر ایک دل کو عزم حسینی عطا ہو، ہر ایک جاں کو جوش خمینی عطا ہو، گھٹن کی فضاؤں میں تازہ ہوا دے، امام زمانہ کا عاشق بنا دے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. بہت شکریہ، آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں اس حدیث کا جو ہے آپ نے تشریح کر کے بتائی ہے. میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی کہ ختم رسول کی آنکھوں کا تارا تم ہی تو ہو، ختم رسول کی آنکھوں کا تارا تم ہی تو ہو، ہاں ڈوبتے ہوئوں کا سہارا تم ہی تو ہو. سبحان اللہ. ٹھہرے گی آ کے کشتی عصیاں میری جہاں، اس بحر بے کراں کا کنارہ تم ہی تو ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنی مہمان کو دعوت دوں گی کہ اس خوشی کے موقع پہ کچھ ہدیہ پیش کریے. جی محترمہ صبا رضا صاحبہ. السلام علیکم ناظرین، ولادت امام زمانہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. خیر اور صدف اور سیما آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا، اور ہدایت ٹی وی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا کہ یہاں پر ہم آئیں اور اس محفل میں شامل ہو سکیں. تو آپ کے سامنے آج پہلے میں ایک قطعہ کرتی ہوں پیش، اور اس کے بعد پھر من. جی بسم اللہ. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کے شہر میں، ماشاءاللہ. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کے شہر میں، اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار لو، دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار لو، لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑ. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. وحید الحسن ہاشمی کا ایک کلام ہے جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. کس کس کو لاؤں مدح شاہ زی وقار میں، کس کس کو لاؤں مدح شاہ زی وقار میں، لفظوں کی ایک فوج کھڑی ہے قطار میں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سہتا ہوں انتظار کی شدت یہ سوچ کر،
سہتا ہوں انتظار کی شدت یہ سوچ کر عیسیٰ بھی جی رہے ہیں اسی انتظار میں. سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا اب امتیاز ہی باقی نہیں رہا اشکوں کی تار اور گریباں کی تار میں. مولا میرے لباس کی حرمت بچی رہے, مولا میرے لباس کی حرمت بچی رہے, پیوند لگ نہ جائے ردائے قرار میں. سبحان اللہ. آہٹ بھی ان کے پاؤں کی سن لے اگر یہ دل, سبحان اللہ. آہٹ بھی ان کے پاؤں کی سن لے اگر یہ دل, لگ جائے چار چاند میرے اعتبار میں. سبحان اللہ. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے کی کیا مجال, بالکل نہیں. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے کی کیا مجال, بیٹھے ہیں ہم امام زماں کے حساب, ماشاءاللہ. بیٹھے ہیں ہم امام صلی زماں کے علی حساب. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب کچھ خدا نے ان کے تصرف میں دے دیا, سب کچھ خدا نے ان کے تصرف میں دے دیا, بس ایک خدا کی ذات نہیں اختیار میں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی آپ نے بہت بہترین کلام پیش کیا. اگر آپ کوئی مولا کا قول ہم سے شیئر کرنا چاہیں. ایک قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا جی ہے, جی. علیہ السلام کا. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا فرماتے ہیں کہ معرفت کے بعد افضل ترین عبادت ظہور کا انتظار کرنا ہے. سبحان اللہ. بہت بہترین آپ نے مطلب قول سنایا ہے. اس کی تشریح کے لیے پھر میں آپ کے پاس جاؤں گی, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, تو بریک کے بعد پھر میں آپ سے چاہوں گی کہ اس کی آپ تشریح کیجیے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. ہم ابھی واپس آتے ہیں بریک کے بعد, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.